باقاعدہ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے برقرار رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے سستا، نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا، نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گیا، جبکہ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے برقرار رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے سستا، نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا، نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کی بات کریں تو 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے دشمن کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے ہیں۔ رافیل گرنے نے مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ 10 مئی کو ایک ہی گونج اٹھی کہ پاکستان نے جنگ اپنی مہارت سے جیتی ہے۔ شاہینوں نے 10 مئی کو نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا، دشمن کے گھمنڈ کو اپنی بہادری سے خاک میں ملایا۔ شاہینوں نے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کیا۔ بھارت کا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، اب امن کی بات کرو۔ کامرا ایئر بیس پر شاہینوں سے خطاب کے دوران انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے میں بھارت کا بڑا کردار ہے۔ جنگ میں صبر، تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ آئیں بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے پر بات کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق دینا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے گفتگو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ہماری سرزمین، سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارا جواب مؤثر ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ خطے میں تباہی کا باعث ہوگا۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزم کو بخوبی جان چکے ہیں۔ بھارت اس مسئلے کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے یوم تشکر کے موقع پر پیغام میں کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ اس کامیابی پر پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ کامیابی صرف پاکستان کی افواج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ پاکستان اپنی خود مختاری، جغرافیائی سالمیت اور قومی مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی کامیابی پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے اور اب راکھ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مارکہ حق میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑی کہتے ہیں کہ مسلح افواج نے بہادری سے ملکی سرحدوں کا دفاع کیا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ عوام آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں۔ دن کے آغاز پر مسلح افواج اور ملک کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔ شہداء کی قبروں پر حاضری دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات ہوں گی۔ وفاق میں 31 اور صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ یوم تشکر کی خصوصی تقریب آج پاکستان موومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ ہماری افواج پاکستان نے جس بہادری دلیری سے اس کا دفاع کیا، جمعے کو 16 تاریخ مئی کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں جو کامیابی عطا فرمائی، آپریشن بنیان المرصوص میں، یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ جمعے کے اجتماعات کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے۔ جمعے کے اجتماعات میں ملک و قوم کے لیے، افواج پاکستان کے لیے دعا کی جائے گی۔ پرچم کشائی ہوگی مختلف مقامات میں پورے ملک کے اندر۔ جو یادگار شہداء ہیں ان پر پھول رکھے جائیں گے، حاضری دی جائے گی شہداء کی قبروں پر۔
مزار قائد پر، مزار اقبال پر گارڈز کی چینجنگ کی سیریمنیز بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے کیا جائے گا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت بڑھانے کا خواہش مند، منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف دو طرفہ معاہدے کی تجاویز تیار کر لی گئی ہیں، حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ تفصیل دیکھیں اس رپورٹ میں۔ پاک امریکہ دو طرفہ تجارت کے حوالے سے اہم پیش رفت، مخصوص ٹیرف لائنز پر زیرو ریٹڈ تجارتی معاہدے کی تجاویز تیار۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ معاہدہ چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں تمام تجاویز تیار کر لی گئی ہیں، جن کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ تجاویز کی منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا عمل بڑھایا جائے گا۔ کامیاب آپریشن بنیان مرصوص پر سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے۔ قرارداد وزیر قانون اعظم رضید تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان کے علاقائی اور عالمی امن کے مکمل عزم کا اعادہ، مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈاری کہتے ہیں پاکستان پر الزام تراشی بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارت نے یک طرفہ طور پر غیر قانونی اقدامات کیے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی یک طرفہ اقدامات پر جواب میں اہم فیصلے کیے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو بتایا کہ بھارت کس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہم نے بھارت میں 6 طیارے گرائے ہیں اور وہ اسے ہضم نہیں ہوا۔ 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، ایک UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا۔ پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا پر حملہ کر دیا ہے، اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے، 3 امرتسر میں داغے۔ میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے، اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں۔ سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں، دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا، لیکن اب سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے۔ I'm sure انڈین پیچھے ہوں گے، انڈین لابی، کہ جی یہ پاکستان نے کہا سیز فائر۔ ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں۔ ہمارا سٹینڈرڈ تھا کہ اگر وہ جواب کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی آنر کے ساتھ۔ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی بریچ آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت سے مودی کا مکروہ چہرہ آشکار ہو گیا ہے۔ مودی نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی۔ بھارت نے اپنے عوام کو حقیقت سے دور رکھا۔ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا۔ مودی کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہوا۔ مودی نے اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ مودی نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، اس نے ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کر اور ایک فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں پاکستان پہ اٹیک کر دیا۔ پانی انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اور انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا بالکل ایک ایکٹ آف وار تھا، جو کہ ہم نے اپنے ریزولوشن میں بھی، جوائنٹ ریزولوشن میں ہم نے یہ بات کی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا دنیا کو کہ انڈیا ایک رسپانسبل ملک۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ مودی نے طاقت کے زور پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ مودی کا جو حال کیا سب کے سامنے ہے۔ جب غزہ پر حملہ ہوا تو مودی نے اسرائیل کی حمایت کی۔ اسرائیل روز اول سے پاکستان کا دشمن ہے۔ بھارت نے اسرائیل کا نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان نے اہل غزہ کا بدلہ لے لیا۔ وہ کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، سنیے۔ پہلگام کا واقعہ ہوا، 10 منٹ کے اندر الزام کا سارا ملبہ پاکستان پر پھینک دیا، FIR بھی درج کرا دی اور سنتاس معاہدے کو توڑ دیا، اس کو معطل کر دیا۔ مودی جی، تو نے طاقت کے بل بوتے پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی، تمہارا ہم نے کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے۔ جب غزہ پہ حملہ ہوا
तो मोदी जी ने इसराइल की हिमायत की और इसराइल पहले दिन से पाकिस्तान का दुश्मन है। हिंदुस्तान ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के जांबाजों ने, पाकिस्तान के हवाबाजों ने वो जवाब दिया कि मैं ऐलान कर सकता हूं कि अहले पाकिस्तान ने अहले गज़ा का बदला ले लिया। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुशी है। दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान टॉमी की प्रेस ब्रीफिंग। खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी पर खुशी है। दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे।